بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توجہ رکھو، آج 28 ربیع الاول شریف 1446 سن ہجری اور 3 اکتوبر 2024۔ پچھلے درس میں ہم نے ذوات مقدسہ کے حوالہ سے ایک ترتیب پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ ترتیب بتائی تھی کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد قرآن کریم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اس کے بعد صحابہ پاک کی ذوات مقدسہ پاک ذاتیں، اس کے بعد اہل بیت اطہار، اس کے بعد اولیاء کاملین۔ اہل بیت کے بعد کیا ہے؟ اولیاء کاملین۔ اس کے بعد ازواج مطہرات۔ اہل بیت جب بولیے تو ان سب میں آ جاتی ہیں، یہ ہم نے اس دن میں بتایا۔ جب اہل بیت ہم کہتے ہیں تو اس میں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں اور اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد اولیاء کاملین ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علماء اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ اس کے بعد سنی عوام، اس کے بعد سنی عوام۔ یہ ترتیب ہے ہماری، یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا۔ اعتقادی حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر قرآن کریم ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور پھر صحابہ پاک ہیں، پھر اہل بیت پاک ہے، پھر اولیاء کاملین ہے، اور پھر علماء اہل سنت و جماعت ہیں، اور پھر سنی عوام ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ سیدھے بیٹھو۔ تو یہ ذوات مقدسہ کے حوالے سے ترتیب آپ نے پڑھی۔ اس درس کا دوسرا حصہ جو ترتیب کے حوالے سے وہ ہے احکام شرعیہ کی ترتیب۔ کس کی؟ احکام شرعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ عملیہ۔ وہ کتنی چیزیں؟ 11۔ کتنی ہیں؟ احکام شرعیہ عملیہ ایسے احکام ہیں جن سے عمل کے درجے کا پتہ چلتا ہے، جن سے عمل کی درجہ بندی کا پتہ چلتا ہے، انہیں احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔ اب یہ ترتیب ہماری جو ہے احکام کی درجہ بندی کے حوالے سے ہے۔ تو یہ کتنے ہیں؟ 11۔ یہ کتنے ہیں؟ 11۔ احکام شرعیہ عملیہ کتنے ہیں؟ 11۔ سب بولا کرو، کتنے ہیں؟ 11۔ ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد ہے فرائض۔ کیا ہے؟ فرائض۔ اس کے بعد ہیں واجبات۔ کیا ہے؟ واجبات۔ اس کے بعد ہے سنت مؤکدہ۔ کیا ہے؟ اس کے بعد ہیں مستحبات۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مستحبات۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 کام کرنے والے۔ کیا؟ ایمان کو ساتھ ملا کر 6 ہوئے۔ کتنے؟ 6۔ پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد فرائض۔ اس کے بعد واجبات۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ۔ اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ۔ اس کے بعد مستحب۔ اب یہ کرنے والے کاموں کی ترتیب ہے، اور اب اس کے مد مقابل جو 5 کام ہیں وہ چھوڑنے والے ہیں۔ کیا؟ چھوڑنے والے۔ چھوڑنے والے کاموں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حرام۔ کیا؟ حرام کام کو چھوڑنا لازم ہے۔ یہ پہلے کیا ہے؟ حرام۔
اس کے بعد کیا؟ مکرو تحریمہ. کیا؟ مکرو تحریمہ. اس کے بعد ہے اساعت. اساعت. اس کے بعد کیا ہے؟ اساعت. اس کے بعد کیا ہے؟ مکرو تنزیہی. کیا ہے؟ مکرو. اس کے بعد کیا ہے؟ خلاف اولا. خلاف اولا. اور اس کے بعد ہے مباح. مباح. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 12. کتنی ہو گئی؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ عملیہ. کیا کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ عملیہ. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. یعنی ایمان لانا. سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد کیا؟ فرائض. اس کے بعد کیا ہے؟ واجبات. سیدھے بیٹھو. اس کے بعد کیا ہے؟ سنت مؤکد. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سنت غیر مؤکد. اس کے بعد کیا ہے؟ مستحب. اب یہ کرنے والے کام ہیں. اس سے آگے 5 کام مد مقابل چھوڑنے والے ہیں. حرام. مکروہ تحریمہ. اساعت. مکروہ تنزیہ. خلاف اولا. اور مباح. اور کیا ہے؟ مباح. یہ ہم نے ترتیب پڑھی ہے آج کے درس میں احکام کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ اور پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا ذات زوات کے حوالے سے. ترتیب ہم پہلے سیدھی رکھیں گے، پڑھیں گے تو پھر آگے معاملہ سیدھا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ 2 طرح کی ترتیب ہم نے 2 دروس میں پڑھی ہے. پہلے کیا پڑھا؟ زوات کے حوالے سے. اور آج کیا پڑھا؟ احکام کے حوالے سے. کس سے؟ احکام کے حوالے سے. احکام شرعیہ عملیہ کے حوالے سے. جو یہ ترتیب 2 طرح کی ذہن میں رکھنی ہے. اب ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ کرے، قرآن کریم کی عظمت کو نہ مانے، تعلیم کو احترام کو نہ مانے، اور وہ پیروں کی بات کرتا رہے، تو وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے. جو پہلے ذات مقدس تھی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات قرآن کریم، ان کی طرف توجہ نہ رہی اور پیر کے پیچھے پڑ گیا. آج کل کے للو پیر کے پیچھے بقیہ سب کو چھوڑ دیا. اب جو اس مرید کو اس کا پیر کہتا ہے، جس مولوی کو، جو مولوی کسی کا اپنی مرید عوام کو کہتا ہے، تو آج کل کی بدھو عوام جو ہے وہ اپنی مسجد کے مولوی اور اپنے پیر کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، بقیہ سب کو چھوڑا ہوا ہے، اور پھر جنت کو جانے کے تیاری کر رہے ہیں یہ سب. تو یہ زوات کے حوالے سے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے. اس پاک ذات کا نام ادب سے لینا ہے اور اس سے احکام کو ماننا اور سننا اور عمل کرنا ہے. یہ پہلی چیز ہے ترتیب کے حوالے سے. دوسری چیز ہم نے جو پڑھی وہ کیا ہے؟ احکام. احکام میں سب سے پہلے کس چیز کا تقاضا ہے؟ ایمان لانے کا. اب ایمان پلے ہو ہی نہ تو کوئی عمل پیدا دے گا؟ ادھر ہم نے قاعدہ ڈنڈی ماری کہ ملا کو، پیر کو نہ ایمان کی دعوت کی فکر ہے، نہ فرائض کی، نہ واجبات کی. وہ مستحب پہ ڈٹے ہوئے ہیں، مستحب کاموں پہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور جو نہ کرنے والے کام تھے ان میں سب سے زیادہ آگے ہیں. حرام کام سے بچنا فرض ہے نا، تو ووٹ شریعت میں حرام ہے. ہر ملا پیر اس پہ ڈٹا ہوا ہے. انگریزوں کی تعلیم جو غیر اسلامی ہے اس کو حاصل کرنا حرام ہے. معاشرہ سارا ادھر لگا ہوا ہے. حرام کام سے بچنا فرض تھا اور قوم نے حرام کام کو کرنا فرض بنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تب ہی ہم مسلمان رحمت کا حقدار ہو سکتے ہیں، یا ہمیں رحمت مل سکتی ہے جب ہم اس اپنی ترتیب دونوں طرح کی کو اس سے چلیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہیں تصور ہی نہیں. اس پاک ذات کا نام ہم لیتے ہیں تو ویسے سرسری سا لیتے ہیں، سرسری کا، اور وہ بھی پورا نام نہیں لیتے ہیں.
تو یہ سب بربادیاں ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اپنے دین کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ ہم نے 2 درس میں آپ تمام طلباء کو ترتیب بتائی۔ آگے ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ کے درس میں اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل پڑھیں گے، ایک ایک کر کے۔ اجمالی طور پر 2 درسوں میں ہم نے 2 باتیں سیکھی اور آپ کو یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ ذوات مقدسہ کے حوالے سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور آخر پہ کیا ہے؟ سنی مسلمان۔ درمیان میں جتنا کچھ ہم نے پڑھا یہ ترتیب ہے۔ جو سنی مسلمان ہوگا وہ اپنے رب کی بات کرے گا، اپنے قرآن کی بات کرے گا، پیارے محبوب کی بات کرے گا، پاک ہستیوں کی بات کرے گا۔ تو اس طرح یہ معاملات ہمارے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ذوات مقدسہ میں ہم سب سے پہلے ایمان سیکھیں گے اور پھر ہم احکام کی تفصیل سیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا مختصر درس دوسرا حصہ ترتیب کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔